میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہا اور مسلمان عورتوں کی بہادری کی واقعات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ زرار بن ازور ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرار پر جو زرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کے صفین چیڑ کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و اکرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجدادین جاری تھی۔ حضرت زرار حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئی۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی تھی کہ حضرت زرار کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ اسی سوار نے اتنے تند خوبی اور غضبناکی سے دشمن پر حملہ کیا کہ ان کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد ان کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد نے نوجوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے کے لیے اس کی جانب لپکے۔ گسمان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد بن ولید کی مدد کرتا۔ حضرت خالد اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمن پر جارحانہ حملہ آور ہونے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار حضرت خالد نے پوچھا کہ اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا۔ تیسری بار حضرت خالد نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے نیچے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خولہ بنت ازور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگے آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہے۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ نے مل کر حضرت زرار کو آزاد کروا کر دم لیا۔ حالانکہ خولہ بنت ازور کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم باکمال نہ تھی، لیکن زرار بن ازور کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ زرار بن ازور کا ذکر ملک شام کے فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ حضرت زرار والے واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی پطرس کے قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ بھی شامل تھی۔ گرفتار شدہ خواتین قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کے خوگر اور عادی تھے۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئے اور حضرت خولہ بنت ازور نے انہیں مخاطب کر کے کہا، خمیر کی بیٹیوں اور ایک قبیلے تبخ کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائے؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری عرب کی لونڈیوں میں اور جن کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و براغت سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر افیرہ بنت غفار حمریہ نے کہا کہ اے بنت ازور، تم نے ہماری شجاعت و براغت، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبے کے بارے میں جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی
قافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو، نہ نیزہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو، نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں ہے، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولا نے کہا، قبیلے تبائغہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا کر بدبخت تم پر حملہ آور ہو۔ ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہماری مدد کرے اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم ہم شہید ہی ہو جائیں گے، تاکہ یہ کلک کا ٹیکہ تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگے گی۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمہ کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولا بنت ازور خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی باندھنے پر رکھ کر آگے ہو گئی۔ حضرت خولا اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا، اگر تم کمزور ہو گئی تو یاد رکھنا تمہاری سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گے، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہی ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں نے کھلبلی بڑھ گئی جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا، یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے ہاتھ پیر توڑ دیتی تھی، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا تو ضربے مار مار کر اس کا سر توڑ دیتے تھے، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ بہادر خواتین نے اس طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکے اور آپس میں کہنے لگے، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ حضرت خولا بنت ازور کی طرح اس نے دیکھا تو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی۔ بطرس یہ دیکھ کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ممالک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کرو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئی اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھی کہ اس دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنے بہادر بہنوں کو بیڑیوں کے نرغے سے چھڑا لیا۔ خولا بنت ازور کی وفات خلافت سیدنا عثمان کے دور میں ہوئی۔ جزاک اللہ۔